آپ جب زمین بیچیں گے تو شریعت کہتی ہے کہ پہلے کس کا حق ہے؟ جن کی زمین آپ کی زمین سے ٹچ ہو رہی ہے. اگر وہ مانگ رہے ہیں تو کسی اور کو دینے کی اجازت نہیں ہے آپ کو, ان کو دینی پڑے گی آپ کو, تاکہ ان کی مرضی کا پڑوسی آئے پڑوس میں, ان کی مرضی کے خلاف پڑوسی نہ آئے. اس کا مقصد یہ ہے. آپ نے کسی چرسی کو بیچ دی, وہ بندہ رہ رہا ہے, اس کے سامنے شرابی کبابی آ گئے, ایک عذاب میں پڑ جائے گا. یار ہم 20 سال سے یہاں رہ رہے ہیں, چرسیوں کو لا کے ڈال دیا, بچے ہمارے خراب ہو رہے ہیں. اسلام میں تو بچے ہوتے ہیں نا, تو ان کے خراب ہونے کا بھی ڈر ہوتا ہے. اب ایک آدھ بچے کا کیا, نہ وہ ٹھیک ہوتا ہے نہ وہ خراب ہوتا ہے, اس کا کیا کرنا ہے. بچوں پہ ابھی میں آؤں گا دوبارہ. میرے پہ بہت لوگ کمنٹس کر رہے ہیں جب میں 16-17 بچوں کی بات کرتا ہوں نا, او ہو ان مولویوں نے یہ دیکھو کیا کر لیا. پھر پیسہ آ رہا ہے نا, اصل میں کیا آ رہا ہے, پیسہ آ رہا ہے, تو ہری ہری سوجی سب بتاؤں گا میں انشاءاللہ. میں تم لوگوں کو نحوست اور بے برکتی سے نکالنا چاہتا ہوں. سمجھتے ہو کہ فیملی پلاننگ کے چکر میں اپنے گھروں کی رونق کو ختم مت کرو. بار بار ایک چیخ رہا ہوں, بچے عذاب نہیں ہیں, نعمت ہیں, رحمت ہیں, خوشیوں کا سبب بنتے ہیں, ٹینشن کا سبب نہیں بنتے. پاگلو, آپ کو نہیں کہہ رہا, آپ کے علاوہ کو جو نیٹ پہ سن رہے ہیں, بلکہ ان کو بھی نہیں نا, ان کے علاوہ کو. خیر یہ تو میں ٹاپک لے کے چلتا ہی رہتا ہوں. ابھی تو میں جلدی سے جو ٹاپک لے کے چلنا چاہ رہا ہوں وہ بات کمپلیٹ ہو جائے. تو شریعت نے حق دیا کس کو بھائی؟ پڑوسی کو. بے شک کتنے اچھے رشتہ دار آ رہے ہوں, لیکن شریعت کیا چاہتی ہے بھائی؟ کس کے پاس جائے مکان؟ پڑوسی کے پاس جائے. اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اسلام میں وراثت کا نظام ہے جس سے جائیدادیں ڈیوائیڈ ہو کے چھوٹی ہو جاتی ہیں. زمینیں ڈیوائیڈ ہو کے کیا ہوتی ہیں؟ چھوٹی. اب دیکھو, ابا کا اتنے مرلے کی یا اتنے ایکڑ پہ زمین تھی خربوزے کی, جب وہ بیٹے بیٹیوں میں ڈیوائیڈ ہو کے جائے گی تو کوئی بھی خربوزہ اگانے کے قابل رہے گا نہیں, اتنے سے خربوزے پیدا ہوں گے. تو اس کی تلافی کے لیے شریعت نے ایک آلٹرنیٹ سسٹم دے دیا. بھائی ٹھیک ہے ڈیوائیڈ تو ہوگی, لیکن جب ایک بھائی زمین بیچے گا تو اس کو اپنے پارٹنر سے پوچھے بغیر بیچنے کی اجازت نہیں ہے. وہ اپنے پارٹنر کو بیچے گا تاکہ اس کی زمین کا اسپیس بڑھ جائے, کسی کے کام تو آئے نا. اور وہ مجبور بھی ہوگا بیچنے پر, کیونکہ اتنی سی زمین پہ وہ کچھ کر نہیں سکتا. تو ایک آدمی کے پاس اس زیادہ اسپیس والی پراپرٹی آ جائے, بجائے اس کے کہ لوگ اتنے سے, جیسے گلستان میں جوہر میں دیکھو نا آپ, لوگ مجھے کہتے ہیں مفتی صاحب زیادہ بچوں کی ترغیب دیتے ہو, آپ غربت کا حال دیکھو, ایک ایک فلیٹ میں 8-8 بچے ایک ایک کمرے میں گھسے ہوئے ہیں. اس سے بہتر نہیں تھا 2 بچے ہوتے, اسپیس ہوتی ان کے پاس. نہیں آئی بات سمجھ؟ دوبارہ سے. لوگ کہتے ہیں بھائی غریب آدمی 8-8 10-10 بچے پیدا کرے گا, رہنے کے لیے اس بیچارے کے پاس جگہ ہے نہیں. گلستان جوہر کے فلیٹوں میں جائیں, اتنے سے فلیٹ ہیں, اپارٹمنٹ ہیں, ایک ایک کمرے میں 6-6 بچے غریبوں کے. گلستان جوہر میں سارے غریب نہیں ہیں, جو غریب ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. ایک ایک اپارٹمنٹ میں ایک ایک کمرے میں 6-6 بچے گھسڑے ہوئے ہیں. اس سے بہتر نہیں 2 بچے ہوتے, جگہ تو ہوتی نا. کیا خیال ہے بھائی؟ بھائی ہم نے یہ نہیں کہا کہ ایک کمرے میں 8 بچوں کو گھسیڑو آپ, یہ آپ کا ہیڈک ہے. آپ نسل بڑھاؤ, جیسے جیسے بڑھتی رہے آبادی سے باہر نکلتے رہو. جو گلستان جوہر میں اتنا سا جو فلیٹ کی جو قیمت ہوگی وہ آپ کو احسان آباد میں یا ہائی وے کے قریب زیادہ جگہ مل جائے گی. تو کس نے, شریعت نے یہ تھوڑی کہا ہے کہ 6-8 بچوں کو ایک ہی فلیٹ میں گھسیڑ دو سب کو, کھڑکیوں سے نکل کے گر رہے ہو وہ. جاؤ, ان ارض اللہ واسعۃ, اللہ کہتے ہیں میری زمین بہت وسیع ہے. کراچی سے حیدرآباد تک اسپیس ہی اسپیس ملے گی تمہیں. برساتی مینڈکوں کی طرح بھی بچے پیدا کرو گے نا, اسپیس ہی نظر آئے گی تمہیں. نہیں آئی بات؟ تو تمہیں کس نے کہا ہے کہ آبادی کے بیچ میں ہی گھسو؟ لوگوں کی بھی تو مینٹل آپ لیول دیکھیں نا, مینٹیلٹی دیکھیں. پھٹا رکھنے کی جگہ نہیں ہے, ادھر جا کے فلیٹ لے رہا ہے وہ. پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے, جیسے W11 میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی, پھر بھی کیا کر رہا ہے, گھس رہا ہے. ابے اگلی بس میں بیٹھ جانا یار. تو یہ آپ کا ہیڈیک ہے. تو ہم اس کے قائل نہیں ہے کہ ایک کمرے میں 6 بچوں کو گھسیڑ دیں. آپ کو تو پھنسیاں لگیں گی, ایک دوسرے سے پھوڑے لگیں گے. تو آپ نکلو باہر. قرآن جہاں غربت کی بات کرتا ہے وہاں فوراً یہ کہتا ہے ان ارض اللہ واسعۃ, اللہ کی زمین کیا ہے؟ بہت بڑی ہے. اور ہماری عادت یہ ہے کہ ہم غیروں کو فالو کرتے ہیں.
मौलवी कोई बात कह रहा हो, खोपड़ी शरीफ में नहीं आएगी, गोरा कह दे फौरन खोपड़ी में आ जाएगी। हम तो बाहर मुल्कों में गए हैं, गोरे हमने बहुत से लोग देखे हैं, आबादी से दूर जाके रहते हैं, वो नहीं घुसते कि जहां खच 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 लोग भरे हुए उधर ही, हालांकि उनकी आबादी क्या होती है, एक गर्लफ्रेंड होगी, उसका भी कोई भरोसा नहीं है कब मार्केट से शॉर्ट हो जाए, उस गर्लफ्रेंड को लेकर 1000 गज की जगह पे रह रहा होगा गोरा, आबादी से दूर, 2 घंटे की ड्राइव पे शहर आता है। ये हमारे लिए एक मुसीबत बनी हुई है कि सब जुड़िया बाजार में ही घुसना है सबने। खारादर के फ्लैट जाके देखो यार, अंग्रेज से पहले के फ्लैट है वो, डर लगता है तुम्हारे 6 बच्चों समेत जमीन पे गिर जाएंगे। तो वहां फिर लोग कहते हैं ये देखो मुफ्ती साहब कहते हैं 6-6 8-8 बच्चे पैदा करो, जगह है नहीं। अबे मुफ्ती साहब की आधी बात ले रहे हो, आधी नहीं ले रहे। हम कह रहे हैं बच्चे पैदा करो, फिर उनको उनके मेयार की रिहाइश भी दो, और रिहाइश के लिए अगर पैसे नहीं है तो आबादी से बाहर निकल जाओ। बहुत बड़ी जमीन है अल्लाह की, निकल जाओ बाहर जाके, बड़ी जगह मिलेगी तुम्हें। ये तुम्हारा हेडेक है कि सब जुड़िया बाजार में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक एक फट्टा जुड़िया बाजार में करोड़ों रुपए का मिलता है, इतनी से फट्टे की जगह। एक आदमी से मैंने पूछा, इतना सा फट्टा लेके बैठा हुआ है ना जुड़िया बाजार में, मैंने कहा ये फट्टे की स्पेस कितने की, तो 1.5-2 करोड़ रुपए बता रहा था, ये इतनी सी है। तो खैर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ठीक है। गोरे क्या करते हैं, रेजिडेंशियल एरिया उनके अलग होते हैं और कारोबारी इलाके अलग होते हैं। हमारे यहाँ जहां कमबख्त बिजनेस है वहीं घुसा हुआ भी होगा। एक फट्टा है उसका, ऊपर एक फट्टे पे बीवी रह रही होगी, ऊपर वाले फट्टे पे मियाँ रह रहा होगा, और उससे ऊपर वाले फट्टे पे 8 बच्चे रह रहे होंगे उसके। तो फिर लोग कहते हैं ये देखो इस मुल्क में पाँव रखने की जगह नहीं है और बच्चे स्पीड से पैदा हो रहे हैं। तो हमारे जो 18 माशाल्लाह बच्चे हैं तो वो एक ही कमरे में नहीं है, वो 4 अलग अलग घरों में है। समझते हो कि नहीं समझते? यहाँ पर फिर वो सवाल होगा, हर आदमी के पास 4 घर के पैसे नहीं होते, तो हमारे पास भी नहीं थे, लेकिन घर हमारे शुरू से ही हैं। यहाँ फिर अल्लाह पे तवक्कुल के बगैर ये चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। अल्लाह कहता है बच्चा पहले आएगा, माँ की छातियों में दूध बाद में आएगा, रिस्क बाद में आएगा। आप कहते हो पहले पैसे आएंगे फिर बच्चे आएंगे, अल्लाह कहते हैं ना पैसा आएगा ना बच्चा आएगा, ठीक है ना? वैसे का वैसे ही मरेगा तू। कंधा देने वाले भी महल्ले पड़ोस से बुलवाने पड़ेंगे, ईदी सेंटर से। अभी देखो ना जनाजे जितने फौरन ईदी सेंटर जा रहे होते हैं, कोई गुसल देने वाले लोग नहीं होते। तो अपनी जिंदगियों को बर्बाद मत करो। हम कोई पागल नहीं है जो चीख चीख के तुम्हें समझा रहे हैं। हमारा क्या फ़ायदा तुम्हारी नस्ल बढ़े ना बढ़े, हमें थोड़ी कोई पैसे मिलेंगे इसके।